بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 20۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ مہمان اپنے ٹائم پہ تشریف لا چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے سوائے امیر علی کے۔ اونچی آوازوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ زیان کالج سے لوٹی تو اونچی آوازوں سے ان کا استقبال کیا۔ اس کی حسین سماعت خاصی تیز تھی، پر جو مہمان آئے تھے وہ غالباً دوسروں کو بہرا تصور کر رہے تھے۔ اونچے کہکہے اور اسی حساب سے آواز کا والیوم بھی گنجیلا تھا۔ زیان نے بیگ جا کر ٹیبل پہ رکھ دیا اور حسب معمول بوا کی طرف آئی، جو سمینہ کے ساتھ مل کر کھانے کے انتظامات میں مصروف تھیں۔ کھانا پکنے کے آخری مراحل میں تھا، بس سرو کرنا تھا۔ رابیل، آفاق اور مناہل تینوں میں سے ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بوا، سب کہاں ہیں؟ زیان نے بے دہانی میں پوچھا۔ ایک ثانیہ کے لیے وہ جیسے مہمان اور ان کی آمد کا مقصد ہی فراموش کر گئی تھی۔ بیٹا، سب ڈرائنگ روم میں ہیں، تم جاؤ کپڑے تبدیل کر لو۔ سمینہ نے تمہارا گلابی سوٹ پریس کر کے بیڈ پہ رکھا ہے، ساتھ سینڈلز بھی ہیں۔ بوا نے لجاجت سے کہا۔ کیوں کپڑے تبدیل کروں؟ وہ غصے میں پاؤں پٹک کے بولی۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا، حالانکہ اس سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ امیر میاں اپنے کمرے میں ہیں، اور کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اللہ کسی کو محتاجی اور معذوری نہ دے۔ امیر میاں کو دیکھ کر دل کٹتا ہے، کیسے ہر کام جلدی جلدی کرتے تھے۔ ساری ذمہ داری اپنے سر تھی اور اب خود اوروں کے محتاج ہو کر بستر پہ پڑ گئے ہیں۔ بوا کے لہجے میں دکھ پنہا تھا۔ زیان کچھ ثانیے چپ چاپ ان کا چہرہ تکنے لگی۔ بیٹا، کپڑے بدل کر مہمانوں سے مل لو، بوا نے ایک بار پھر منت ریز انداز میں کہا تو وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کچن سے نکل گئی۔ سمینہ اسی دوران بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ بوا دل ہی دل میں آنے والے متوقع حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زیان شاید آنے والے مہمانوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی، ورنہ شور مچاتی، احتجاج کرتی، کیونکہ بوا اس کے مزاج کی تلخی، کڑواہٹ اور درشتی سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اس کی ناپسند سے آگاہ بھی تھیں، تبھی تو ڈر رہی تھیں، پر اس کا انداز شاید زرینہ بیگم کو نہیں تھا، تبھی تو وہ خوشی خوشی مہمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ زیان نے جب تک کپڑے تبدیل کیے تب تک مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا پہلے اپنا پیٹ پوجا کر لی جائے، بعد میں مہمانوں سے بھی وہ دو دو ہاتھ کر لیے جائیں گے۔ بھوک کی وجہ سے وہ ویسے ہی کچی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ بوا کی طرف آئی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ گلابی جوڑے میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال برش کر کے اس نے دوبارہ سنوارے تھے، آنکھوں میں کاجل بھی اہتمام سے موجود تھا۔ اس نے وہیں کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ زیان کو مہمانوں سے ملاقات کا کچھ ایسا شوق نہیں تھا، پر اس کی تیز تیز آوازوں نے تجسس بڑھا دیا تھا۔ سمینہ کھانے کے برتن واپس لا رہی تھی۔ جب اس نے سب برتن اٹھا کر ٹیبل تک صاف کر لی تب زیان مہمانوں کے دیدار کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے بڑی تمیز سے اندر قدم رکھتے ساتھ ہی سلام کیا تو آنے والے سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 3 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ ایک اور لڑکا نما مرد بھی تھا۔ لڑکا نما مرد اس لیے کہ اس کی ڈریسنگ اور بالوں کا سٹائل رکھ رکھاؤ نوجوان لڑکے والا تھا، جبکہ عمر کسی طرح بھی 34 سال سے کم نہیں تھی۔ یہ میری سوتیلی بیٹی زیان ہے، امیر علی کی پہلی بیوی کی بیٹی، پر میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ زرینہ بیگم نے بظاہر بڑی محبت سے تعارف کراتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا۔ لہجہ عام سا تھا، پر لفظوں کی کاٹ سے زیان اچھی طرح واقف تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، دائیں طرف رکھے صوفے پہ بیٹھی موٹی سی خاتون نے اس کی تعریف کی۔ باقیوں کی نگاہیں بھی اسی پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں تو بہت پسند آئی ہے آپ کی بیٹی۔ باقی 2 عورتوں نے تعریف میں اپنا حصہ ڈالا۔ دونوں مردوں کے ساتھ ساتھ لڑکا نما مرد بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ زیان، بوا سے بولو اچھی سی چائے بنائیں، تم چائے خود لے کر آنا۔ زرینہ نے بڑے آرام سے اسے وہاں سے اٹھایا۔ خود زیان سب کی نگاہوں سے الجھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ سیدھی بوا کے پاس آئی اور زرینہ بیگم کا آرڈر ان تک پہنچایا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ بوا سے اس کے تاثرات پوشیدہ نہ رہ سکے۔ بوا بہت عجیب لوگ ہیں، عورتیں مردیں سب مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی الجھن زبان پہ آ ہی گئی۔ چھوٹی دلہن کے جاننے والوں میں سے ہیں، سنا ہے اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی دیکھنے کے لیے ساتھ آیا ہے، کیونکہ امیر میاں خود تو لڑکے والوں کے گھر جا نہیں سکتے تھے۔ بوا بتا رہی تھی۔ زیان کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ لڑکا نما مرد یا مرد نما لڑکا ہی اس کی امیدوار نظر آ رہا تھا۔
تبھی اتنا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بوا زیان کے تیوروں سے خائف سی نظر آ رہی تھی۔ امیر میاں بیمار ہیں، اللہ رہتی دنیا تک ان کا سایہ تمہارے سر پہ سلامت رکھے، پر زندگی بڑی بے وفا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تم ان کی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو بہت ساری مشکلات سے بچ جاؤ گی۔ تسلی رکھو، امیر میاں کو لڑکا اور اس کے گھر والے پسند آئے تو ہی وہ رضامندی دیں گے اپنی۔ بوا نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر تسلی دی، پر زیان کو کہاں چین آنا تھا۔ وہ انہی قدموں بوا کے پاس سے اٹھ کر امیر علی کی طرف آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بستر پر دراز تھے، اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آ گئی تم کالج سے؟ جی۔ وہ اپنی انگلیوں کو اضطراب کے عالم میں مسل رہی تھی۔ اس کی اندرونی کشمکش کا امیر علی کو بھی اندازہ تھا، پر وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں، تم ملی ہو ان سے؟ انہوں نے ایسے سوال کیا جیسے ان دونوں ماں بیٹی اس نوعیت کی بات چیت چلتی رہتی ہو۔ جی ملی ہوں۔ کیسے لگے تمہیں؟ اس سوال کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کے گلابی چہرے پر اداسی اور اضطراب تھا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر بول نہ پا رہی ہو۔ امیر علی کا دل اس کے لیے دکھ اور محبت سے بھر سا گیا تھا۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو نا، ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ زیان نے کر لاتی نگاہوں نے انہیں دیکھا۔ اب نہیں، جب مجھے آپ کی محبت اور اعتبار کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے مضبوطی نہیں دی۔ اب آپ خود اپنی کمزور عورت کی طرح ڈھہ گئے ہو تو محبت اور اعتبار مجھے دینا چاہ رہے ہیں۔ جب وقت گزر چکا ہے، جب جذبے اور ان کی صداقتیں میرے لیے بے معنی ہو چکی ہیں، آپ امیدوں کے دیے جلائے میری راہوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ میری ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ زیان یہ سب کچھ دل ہی دل میں خود سے کہہ سکی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ سے گلا۔ زرینہ بیگم مہمانوں کے ساتھ داخل ہوئیں۔ زیان کو وہاں پا کر ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں اشتیاق امڈ آیا۔ بھائی صاحب ہم جا رہے ہیں، سوچا جاتے جاتے آپ کو خدا حافظ کہہ دیں اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دیں۔ کمال تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب آ کر ہمارا گھر بھی دیکھ لیں۔ وہی موٹی عورت تیز تیز آواز میں بول رہی تھی، جبکہ کمال یعنی مرد نما لڑکے کی نگاہیں زیان کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ باری باری سب امیر علی سے ملے۔ جاتے جاتے وہی موٹی عورت زیان کے پاس رکی اور اس کے ماتھے پہ زوردار بوسہ دیا۔ باقی مردوں نے زیان کے سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ ان میں سے ایک نے جو قدے زیادہ عمر کا تھا اس نے کچھ نوٹ زبردستی زیان کو تھمائے۔ زرینہ بہن جلدی آنا، ہمارے گھر ہم سے زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ وہی موٹی عورت جاتے جاتے زیان کو پیار بھری نگاہوں سے تکتے ہوئے پھر سے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ جواباً زرینہ بیگم نے بھی آنے کی یقین دہانی کروائی۔ کمال نامی موصوف نے ایک آخری بھرپور نگاہ پھر زیان پہ ڈالی۔ وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی، ورنہ کمال کی اس حیبانہ حرکت کا صرف جواب دیتی۔ زرینہ بیگم مہمانوں کو رخصت کر کے آئیں تو بہت خوش تھیں۔ زیان ہنوز ان کے شوہر نامدار کے پاس بیٹھی تھی، پر اس وقت زرینہ کو خاص تکلیف یا حسد کا احساس نہ ہوا جیسے وہ پہلے دوچار ہوا ہوتی آئی تھی، کیونکہ زیان کے اس گھر سے جانے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اچھا تھا اور امیر علی کی بچی کچی محبت سمیٹ لیتی۔ کمال اور اس کی فیملی نے بہت ہی مثبت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ویسے زرینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کمال اور اس کے گھر والے ان سے مرعوب ہیں۔ اتنا خوبصورت گھر، دو گاڑیاں، نوکر چاکر، مہنگا فرنیچر، زرینہ بیگم کے پہنے گئے زیورات، قیمتی سوٹ، کچھ بھی تو زمانے کے مروجہ معیار کے مطابق نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر زیان کا جلوہ ہوش اڑانے والا تھا۔ اتنی خوبصورت حسین کم عمر لڑکی کا تصور تو کمال کے خواب میں بھی نہ کیا تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہ ہو پائی تھی، حالانکہ پڑھائی مکمل کر کے سب ذمہ داریاں سنبھالے اسے کتنے سال ہو گئے تھے۔ اس سے بڑی 3 بہنیں تھیں، تینوں کی تینوں زبان دراز اور واجبی شکل و صورت کی مالک تھیں۔ اللہ اللہ کر کے ان کی شادیاں ہوئیں۔ ان کی شادیاں ہوئے گھر بسنے میں والدہ کی دوڑ دھوپ کے ساتھ وظیفوں کا بھی عمل دخل تھا، وہ وقتاً فوقتاً کرتی تھیں۔ اب کہیں جا کر کمال کی باری آئی تھی۔ کمال کی والدہ عفت خانم بیٹے کی عمر سب کو 26 سال بتاتی تھی، حالانکہ وہ 35 سال سے کم کا نہ تھا۔ ملٹی نیشنل فرم میں اچھے عہدے اور تنخواہ پہ کام کر رہا تھا۔ فی الحال اتنی ہی معلومات زرینہ بیگم کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ رشتہ بیگم اختر کے توسط سے آیا تھا۔ انہوں نے تو بہت تعریفیں کی تھیں اور کہا تھا کہ کمال کو کوئی لڑکی ناپسند کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی تو زرینہ بیگم نے بالا ہی بیگم اختر کو کہلوایا تھا کہ لڑکا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی ان کے گھر آئے تاکہ امیر علی بھی اسے دیکھ لیں۔ وہ کسی بھی تاخیر کے حق میں نہیں تھی، تبھی تو کمال اپنی فیملی کے ساتھ ان کے یہاں آیا تھا۔ امیر علی سے اس کی خاصی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ وہ اس کے کام، گھر، خاندان اور دیگر حوالوں سے چھوٹے چھوٹے سوالات اسے پوچھتے رہے، پر زرینہ کو امیر علی کے تاثرات سے کمال کے بارے میں پسند اور ناپسند کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو زیان کو ہاتھ پکڑ کر کمال کے گھر چھوڑ آتی، پر امیر علی کی وجہ سے ایسا سوچنا بھی کار میں حال تھا۔ آخر کو زیان ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ دفان ہو جاتی تو زرینہ بیگم سکھ کا سانس لیتی
اس کا کانٹا ہی نکل جاتا جو اتنے سالوں سے دل میں پیوست چبھ رہا تھا۔ زرینہ بیگم کرسی اٹھا کر امیر علی کے بیڈ کے پاس رکھ کر خود بھی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ایک نظر امیر علی کے دائیں طرف بیٹھی زیان کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے مجازی خدا پہ ڈالی جو ہاتھ سے اپنی کنپٹی سلا رہے تھے۔ زیان اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہارے ابو سے بات کرنی ہے، زرینہ نے ہلکا سا موڑ کر زیان کو دیکھتے ہوئے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔